بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین کی برابری، اس کو میں دوسرے مقام پر بیان کروں گا۔ برابری نہیں کر سکتے انبیاء غیر از انبیاء، سب مل کر برابری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ علی علم خدا کا مظہر، غیر از علی کائنات کے ہر انسان کا علم محدود ہے، ذات امیر المومنین کا علم لامحدود ہے، لامحدود ہے۔ ہم جب دنیا میں آئے تو ہمارے متعلق اللہ یہ فرماتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے باہر نکالا، تمہاری حالت یہ تھی کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جاہل پیدا ہوئے۔ اور علی سے متعلق خدا یہ فرماتے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جہاں پر اللہ نے علم کو تخلیق سے پہلے رکھا، وہ ذات امیر المومنین ہے۔ قرآن پہلے ہے اور تخلیق بعد میں ہے، اس لیے پیغمبر کے ہاتھوں پہ آ کر استفسار کیا، آنکھیں کھولنے کے بعد کہا کہ بتائیں کیا سننا چاہتے ہیں؟ تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ یہ جو نزول قرآن سے پہلے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ حقیقت مکنونہ جس سے متعلق پروردگار سورہ مبارکہ واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ قرآن جو حقیقت قرآن ہے، قرآن کریم، وہ قرآن کریم جو ان صفحات کی شکل میں ہمارے پاس ہے، نہ یہ نہیں، یہ اس قرآن کی نزول یافتہ شکل کا نام ہے، چونکہ ہم عالم الفاظ میں رہتے ہیں اور اپنے معاف ضمیر کو لفظوں کے ذریعے سے منتقل کرتے ہیں، سو کثرت الفاظ میں حق تعالی نے حقیقت قرآنیہ کو نازل کیا، اتارا، تاکہ بشر کے لیے قابل فہم بن جائے۔ لیکن قرآن ایک ذی مراتب حقیقت ہے۔ قرآن کریم کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون، جہاں پر ہم جیسوں کی دسترس نہیں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کیسے پاک لوگوں کے علاوہ کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ اس قرآن کو، حقیقت مکنونہ کو پروردگار نے نازل کیا عالمین کے لیے۔ تقاضا تو یہی تھا، جس ترتیب سے آیات چل رہی ہیں کہ انہو لقرآن کریم، آخر میں کیا آیا؟ میم، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اور پھر آخر میں کیا آیا؟ تنزیل من رب العالمین۔ دو مرتبہ نون کے بعد پھر اس طرح سے یہ ترتیب اگر انسان دیکھتا ہے تو وہ وزن بظاہر ٹوٹتا ہے، لیکن یہاں پر پروردگار تنزیل من رب الرحیم بھی کہہ سکتا، لیکن نہیں کہا، رب العالمین کا۔ یہ خود اپنے مقام پر تفسیر طلب ہے۔ ذات امیر المومنین اس عالم ناسوت میں، اس عالم ملک میں، اس عالم مادہ میں تنزیل من رب العالمین، یہ حقیقت مکنونہ، ذات امیر المؤمنین، سر عظمی پروردگار جسے صرف خدا جانتا ہے، یا امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبہ حقیقت علوی سے آگاہ ہے۔ کائنات کا دوسرا کوئی بھی انسان، بلکہ تمام انسان ایک نقطے پر جمع ہو جائے، وہ ذات امیر المومنین کی معرفت کی ابجد سے آگے عبور نہیں کر سکتے۔ یہ حقیقت مکنونہ، اس عالم میں ذات امیر المومنین کا وجود منحصر نہیں ہے،
اس عالم ناسوت میں اللہ نے انسانوں کے درمیان پیکر بشری میں اس حقیقت مکنونہ کو بھیجا تاکہ وہ ہماری ہدایت کر سکے. اگر کوئی ذات امیر المومنین کو اس میں منحصر سمجھتا ہے تو وہ جہالت پر، غلطی پر. اس سے ماورا، اس سے بالاتر عالم ملکوت میں جہاں پر ذات امیر المومنین، انسان کامل، خلیفہ خدا، اس عالم ملکوت میں فرشتوں کو وہ کمال جو ان کے حسب حال ہے اس کمال مطلوب تک پہنچانے کے لیے معلم ملائکہ علی ابن ابی طالب، جہاں جبرائیل سید الملائکہ اپنی تخلیق کے بعد محو حیرت ہے کہ خدا سے بات کیا کریں، اور خدا پوچھ رہا ہے کہ جبریل بتائیں آپ کون ہیں، میں کون ہوں. تو کون تھا کہ اس پہلے مرحلے میں جنہوں نے جبرائیل کو سکھانا شروع کیا؟ یہ علی ابن ابی طالب ہیں. تو وجود علی بطور معلم اور بطور مکمل اس عالم ناسوت میں منحصر نہیں ہے، اس سے بالاتر عالم ملکوت میں تنزیل من رب العالمین. ورنہ رب الرحیم بھی کہہ سکتا تھا، جیسے ایک سلسلہ چل رہا تھا تو رب الرحیم آپ دیکھیں تو آپ کو زیادہ موزوں لگتا ہے. عالمین کیوں؟ اس لیے کہ صرف وجود علوی عالم ناسوت میں منحصر نہیں ہے، اس سے ماورا، اس سے بالاتر عالم ملکوت، اس سے بالاتر مجردات، عالم مجردات جہاں پہ عقول عالیہ کو وہ کمال جو ان کے حسب حال ہے اس کمال مطلوب تک پہنچانے کے لیے اللہ نے کسے مقرر کیا؟ انہو لقرآن کریم. یہ حقیقت قرآن ذات امیر المومنین یہ الگ نہیں ہے قرآن سے. قرآن ایک مرتبہ جو نزول کرتے کرتے لفظوں کی حد تک آیا، اور دوسری مرتبہ یہی قرآن نزول کرتے کرتے پیکر بشری کی حد تک آیا. اس عالم ناسوت میں ہر دو کی حقیقت ایک ہے، دونوں علم لامحدود خدا ہیں، وہ حقیقت مکنونہ. لیکن یہ قرآن علم خدا کا نسخہ کتبی و کتابی ہے، اور علی اسی علم خدا کا نسخہ انفسی اور انسانی ہے. ان میں غیریت نہیں ہے، ان میں اثنینیت نہیں ہے، ان میں دوئیت نہیں ہے، یہ وحدت کی منزل پر ہے. اور اس سے بالاتر مقام عظمہ خلافت الہیہ جہاں اللہ مستخلف عنہ علی خلیفہ خدا، علی جانشین خدا، علی اللہ کی صفات کا مظہر، علی وجہ اللہ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. امیر شام یہ سمجھ رہا تھا کہ 40 ہجری میں مسجد کوفہ میں سر علی ابن ابی طالب شگافتہ ہونے کے بعد ذکر علی، ذات علی، حقیقت علوی ذہن بشر سے ہمیشہ کے لیے محو ہو جائے گی اور ذکر علی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. لیکن علی اپنی شہادت کے ساتھ زندہ تر ہو گئے. کیوں؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. علی وجہ خدا ہے، علی وجہ اللہ ہے. وجہ اللہ کو زوال نہیں ہے، علی سرمدی حقیقت ہے، علی لازوال حقیقت ہے، علی لافانی حقیقت ہے. وہ علی ابن ابی طالب آپ کے لازوال ہونے کا راز کیا ہے؟ علی کیوں سرمدی ہیں؟ یہ وجہ اللہ کیوں کہا گیا؟ آپ کے چہرے کو دیکھ کے ختمی مرتبت نے کیوں فرمایا علی وجہ اللہ ہے؟ ہر نقطہ اپنے مقام پر تفصیل طلب ہے. میں زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، مختصر چند لفظ عرض کروں، شاید ایک ہی بات عرض کروں کہ ایسی کیفیت نہیں کہ میں بالتفصیل آپ کی سماع خراشی کر سکوں اور زیادہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر سکوں. ذات امیر المومنین، آپ کی شخصیت کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے، یہ بات استاد حق شہید مرتضی مطہری نے بیان کی، اگر وہ علم علی کو موضوع بنا کے پڑھے گا تو کبھی نتیجے تک نہیں پہنچ پائے گا. اگر علی کی شجاعت کو پڑھنا شروع کر دے گا حقیقت تک دستیابی نہیں کر پائے گا.
اگر وہ علی کی سخاوت کو پڑھنا شروع کر دے گا حقیقت تک نہیں پہنچ پائے گا. اگر آپ کے دیگر اوصاف، آپ کا زہد ہے، آپ کی عبادت ہے، آپ کی بصیرت ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ کی معاشرت ہے، آپ کی زندگی کی دیگر جہات ہے، ابعاد ہیں، دیگر پہلو ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اٹھا کے پڑھے گا حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. ڈور کا سرا کیا ہے؟ جہاں سے اگر یہ شروع کرے تو ذات امیر المومنین کی معرفت کی ابجد میں کامیاب ہو سکتا ہے. وہ سرا کیا ہے؟ وہ پہلو جو علی کی پہچان ہے، جو علی کی تشخص ہے، اگر اسے سمجھ لیا تو پھر بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. پھر اسے پتا چل جائے گا کہ علی نے، اللہ نے تمام انبیاء کو چھوڑ کر، تمام اولیاء کو چھوڑ کر، تمام صالحین کو چھوڑ کر، تمام اتقیاء کو چھوڑ کر، تمام ملائکہ کو چھوڑ کر صرف ایک ہستی کو قسیم الجنت والنار کیوں قرار دیا؟ دنیا کی بات نہیں، آخرت میں کیوں علی ابن ابی طالب کو قسیم قرار دیا؟ کیوں ذات علی ابن ابی طالب کو اللہ نے کفر اور نفاق کے درمیان حد فاصل قرار دیا؟ یہ عجیب ہے. میزان علی ہے، وہ میزان جن پہ حق اور باطل کو الگ کیا جا سکتا ہے، خیر اور شر کو الگ کیا جا سکتا ہے. نیکی اور بدی کو الگ کرنے کا، نیکی اور بدی کا تشخص نمازیں نہیں ہے، حج نہیں ہے، روزے نہیں ہے. اگر کوئی بہت زیادہ ساری، پیغمبر نے فرمایا اگر ایک انسان قائم اللیل ہے، صائم النہار ہے، دائم الخیرات ہے، ساری زندگی کے تمام دن روزوں میں گزار دے، زندگی کی تمام راتیں عبادت میں گزار دے، دائم الخیرات تو کوئی ابو قبیس کی مقدار کے برابر سونا راہ خدا میں دے دے، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے مظلومیت کی حالت میں نہ حق مارا جائے، اگر اس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت نہیں، جنت بہت دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. وہ جنت جس کی خوشبو 70,000 سال سے انسان اپنے مشام میں محسوس کرے گا تو یہ کیوں محروم ہے؟ وجہ کیا ہے؟ عبادت معیار نہیں ہے، محبت علی معیار ہے. تو یہ علی کون ہے جن کی محبت کو، جن کی ذات کو حق تعالی نے خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، یہاں تک کہ شجروں کی نجاست اور طہارت کے درمیان قیامت تک کے لیے حد فاصل قرار دیا، کفر اور اسلام کے درمیان. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اور عجیب ہے، استاد شہید کی کتاب ہے جاذبہ و دافع امام علی، پوری کتاب کا محور یہی ایک نقطہ ہے، ایک بات کو سمجھانے کے لیے. یہاں تک کہا کہ ساری کائنات میں علی کے امتیازات میں سے ایک امتیاز جس میں کوئی دوسرا انسان علی کے شریک نہیں ہے، وہ امتیاز یہ کہ پوری دنیا میں جتنے دوست علی کے ہیں اتنے دوست کسی اور کے نہیں ہیں، اور جتنے دشمن علی کے ہیں اتنے دشمن بھی کسی اور کے نہیں ہیں. دشمن اپنی دشمنی میں شدید ہیں، دوست دوستی میں شدید ہیں. یہاں تک کہ علی کے دشمن کو خود علی فرماتے ہیں، اور پیغمبر کی بھی احادیث ہیں کہ اگر ہفت اقلیم کی حکومت دے دی جائے کہ علی سے محبت کرے تو نہیں کر سکتا. کیوں؟ جہاں فنی خرابی اور طاری کرنے سے چیزیں انسان ان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے کہ علی کی محبت کے لیے شجروں کی طہارت شرط ہے. من وجد فی قلبہ محبتنا فلیشکر امہ. اور علی کے دوست اپنی دوستی میں شدید ہیں، یہاں تک کہ حضرت فرماتے کہ میں خود اس کے سینے پر سوار ہو جاؤں اور اپنی چھڑی یا اپنی تلوار اس کی ناک پہ رکھ کے ضربے مارنا شروع کر دوں اور کہوں مجھ سے اظہار برات کرو ورنہ قتل کر دوں گا. وہ اپنی جان دینا گوارا کر لے گا لیکن مجھ سے اظہار برات نہیں کرے گا. کتنی مثالیں ہیں، اگر مثالیں بیان کروں تو شاید کئی گھنٹے گزر جائیں.
میں ان کرداروں کا مطالعہ کیا تاریخ اسلام میں تسلسل کے ساتھ، خود لکھا ہے، مرتب کیا ہے، عہد علی سے لے کر آج تک وہ کتنی شخصیات ہیں، کس کس کا نام لوں؟ ابن سکیت کا نام لوں، جن کو کوئی زیادہ نہیں جانتا تھا اس عنوان سے کہ یہ بھی علی کے عاشق ہیں، ان سے متعلق کوئی ایسا تاثر نہیں تھا، متوکل کے بیٹوں کو پڑھاتے تھے، اور ایک دن جوش میں آیا متوکل، جب ان کے بیٹوں کا امتحان لیا ابن سکیت نے، سیبویہ کہتے ہیں کہ امام النحو ہے میرے نزدیک ابن سکیت، یہ امام العلم، امام النحو، امام الادب، ابن سکیت مولا متقیان کی شہادت کے 2000 سال گزرنے کے بعد آئے، اور متوکل کے بچوں کو جب پڑھایا اور امتحان لیا تو اچھے نمبر لیے انہوں نے، تو یہ خوش ہوا، جوش میں آیا، کہا ابن سکیت یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں میرے یہ 2 بیٹے زیادہ افضل ہیں یا علی کے بیٹے حسن و حسین زیادہ افضل ہیں؟ اب تک کوئی نہیں جانتا تھا ابن سکیت کے درون میں کس کی محبت ہے، اس لیے کہ ان کی شہرت اس عنوان سے نہیں تھی۔ جیسی پوچھا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے کھولنے لگے، کہا متوکل تو نے کیسی بات کر دی، تو علی کی بات کر رہا ہے، حسن و حسین کی بات کر رہے ہیں، میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ کچھ عرصہ رہنے والے آپ کے غلام قمبر کو تم سے، تمہارے بیٹوں سے 1000 گنا افضل و بہتر سمجھتا ہوں۔ جانتے تھے ابن سکیت متوکل کیا کرے گا، اسی وقت دربار میں ان کی زبان کو گدی سے کھینچ لیا گیا، تڑپ تڑپ کر مر گئے، شہید ہو گئے۔ یہ کون سی چیز ہے جو انسان کو چین نہیں لینے دیتی؟ پتہ ہے کہ میرے لیے مشکل بن جائے گی، اس کے باوجود وہ کون سی چیز ہے؟ میسم تمار، یہ عاشق علی، اس درخت کو برابر 20 سال پانی دیتے رہے، 20 سال پانی دیا، جس سے متعلق علی نے کہا تھا کہ آپ کو اس درخت کے ساتھ سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ رشید حجری، آپ دیکھیں جب کسی کو مارا جا رہا ہوتا ہے، جس کسی کا خون زائل ہو رہا ہوتا ہے، کتنی تکلیف، جب کسی کو ایک ناخن بھی اگر تھوڑا سا آپ ناخن کاٹتے وہ تھوڑا زیادہ کٹ جائے کیا تکلیف ہے، اور اگر کسی کی انگلی کٹ جائے، امیر شام کے حکم سے امیر المومنین کے اس عظیم الشان صحابی رشید حجری کے ہاتھوں کو قطع کیا گیا، پاؤں کو کاٹا گیا، اب خون بہ رہے تیزی سے، وہ تڑپ رہے ہیں، اور آپ کی بیٹیاں، آپ کے بچے، آپ کے عزیز رشتہ دار، گھر کی خواتین سب اہو فغاں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، کہ ایسے میں کہا رونا چھوڑو، گریہ کرنا چھوڑو، جلدی سے کچھ لکھنے کا سامان لے کے آؤ تاکہ میرے دل میں جو علی کے فضائل محفوظ اور موجود ہیں میں بیان کر کے چلا جاؤں۔ یہ علی کون ہے کہ ہوجر ابن ادئی مولا متقیان نے 20 کی شب، یہ جو شب ابھی گزری ہے، اجازت لیتے رہے کافی دیر، امام حسن منع کرتے رہے واپس چلے جائیں، بابا کی کیفیت نہیں، یہاں تک کہ التماس کی کہ بس اتنی اجازت دیں کہ پاس کھڑے ہو کر ایک نظر آپ کے بابا کے چہرے کی زیارت کریں پھر ہم چلے جائیں گے۔ یہ 2 راتیں اصحاب علی نے گھر کے باہر کھڑے ہو کر گزاری ہیں، علی کی یہ عشاق، علی کی یہ محب، یہاں تک کہ امام حسن نے فرمایا آ جائیں کچھ لمحوں کے لیے، دیکھیں، دیکھ کے چلے جائیں، آ کے رکے اور علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، زار زار اشک جاری ہیں ہوجر ابن ادئی کی آنکھوں سے، اور پھر فی البدی اشعار پڑھنا شروع کیے جن کا مفہوم یہ تھا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب محراب عبادت کائنات کے سب سے بڑے عابد کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا، مجھے لگ رہا ہے کہ اب میدان جنگ دنیا کے سب سے بڑے شجاع کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا، مجھے لگ رہا ہے کہ اب کوفہ کے یتیم دوبارہ کائنات کی سب سے کریم ہستی کے چہرے کی زیارت نہیں کر پائیں گے۔ یہ کلمات، یہ اشعار پڑھ رہے تھے، فی البدی پڑھتے چلے جا رہے تھے کہ امیر المومنین جو کچھ دیر پہلے تک غشی کی کیفیت میں تھے، آنکھ کھلی، امام حسن کو اشارہ کیا کہ کون ہے؟ کہا آپ کا صحابی ہوجر ابن عدی، کہا ہوجر کو میرے قریب بلائیں، ہوجر کو میرے قریب بلائیں۔ جناب ہوجر قریب آئے، کہا ہوجر ایک بات کا جواب دو، ایک بات بتاؤ، اگر کبھی تم سے زندگی میں یہ کہا جائے کہ تم علی سے اظہار براءت کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ کہا حضرت یہ کیسا سوال ہے؟ کہا ہوجر میں جانتا ہوں کہ تمہارا جواب کیا ہے، تم کیا کرو گے، میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔
کہا یا امیر المومنین اپنی جان آپ کے نام پر قربان کر دوں گا، ممکن نہیں کہ کبھی آپ سے اظہار برات کروں۔ کہا حضر جاؤ سلامکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ رخصت ہوئے اور پھر وہ دن آیا شام کے سرحدی علاقے میں مقام عذرا میں بیٹے کے ہمراہ اپنے خاندان کے 6 برجستہ افراد کے ہمراہ جب آپ کو اسیر کیا گیا اور قبریں کھود دی گئی سامنے اور مطالبہ کیا گیا کہ حجر علی سے اظہار برات کریں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے، تو کہا کہ اللہ نے مجھے حجر کو وہ زبان ہی نہیں دی جو علی سے اظہار برات کر سکے، تم قتل کرو، البتہ میری 2 خواہشیں اگر قتل سے پہلے پوری کر دو۔ کون سی 2 خواہشیں؟ جواب دیا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے اس سے پہلے قتل کرنا، مجھے بعد میں قتل کرنا، اور مجھے جب قتل کرو تو مجھے غسل نہ دینا، اور یہ جو توق اور زنجیریں سلاسل جو پہنائے ہوئے ہیں انہیں نہ اتارنا۔ تو اب گئے نماز کے لیے، اور نماز جب پڑھ اور کہا مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے دو، اور جب نماز پڑھ رہے تو ہاتھ اٹھائے اور یہ جملے کہے جناب حجر کی قبر پہ جائیں، علی کا وہ صحابی جن سے متعلق رسول اسلام کی زندگی میں یہ مشہور تھا کہ یہ مستجاب الدعوات ہے، کسی صحابی نے دعا کرانی ہوتی تھی کہ جو دعا خدا رد نہ کرے تو پیغمبر جناب حجر کے پاس بھیجتے تھے۔ غیر معمولی شخصیت، یہ اثر عشق علی کی وجہ سے آتا ہے انسان۔ یہ حجر نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگار تو جانتا ہے میں نے آج تک زندگی میں کبھی تیری نماز اتنی جلدی نہیں پڑھی، لیکن آج جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہیں علی کا دشمن یہ نہ سمجھے کہ علی کا شیعہ موت سے گھبرا رہا ہے اور موت سے پس و پیش کر رہا ہے اور موت کو ٹالنے کے لیے بہانہ جوئی سے کام لے رہا ہے۔ اور نماز پڑھ کے اٹھے تو دشمن نے پوچھا، کہا کہ یہ نماز کی مہلتیں مانگنا تو علی کے شیعوں کی پرانی عادت ہے، میں کافی دیر سے سوچ رہا ہوں اور مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ تم نے اپنے جوان سال بیٹے کو سامنے قتل کرنے کی خواہش کیوں کی؟ کون سا باپ ہے جو جوان سال بیٹے کی موت کو نگاہوں کے سامنے برداشت کر سکے؟ ایسی خواہش کیوں کی؟ کہ اس لیے کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کہ محبت کا تقاضا تو تھا کہ تم اس کی موت کو سامنے نہ دیکھو، کہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اسے سامنے مرتے ہوئے دیکھو۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ مبادا مجھے اور میرے ساتھیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے تو موت سے گھبرا جائے اور موت کے خوف سے علی ابن ابی طالب سے اظہار براءت کر لے تو ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائے۔ میں اس اطمینان سے دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں تاکہ یقین کروں کہ میرا بیٹا بھی جنتی ہے، اپنی اولاد کو جنتی بنا کے جانا چاہتا ہوں۔ اور کہا یہ خواہش کیوں کی کہ آپ کو اسی طرح سے توق و سلاسل میں اور اسی طرح سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے دفن کیا جائے اور آپ کا چہرہ نہ دھلایا جائے۔ کہا وہ بات یاد دلائی جو موضوع شروع کیا تھا، میں شرمندہ ہوں اب مکمل نہیں کر سکتا، اور ممکن ہوا تو رات کی مجلس میں اس کو یہیں سے بیان کروں گا، بس میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ کہا کہ آج سے 20 سال پہلے امیر المومنین نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ اے حجر اگر تم سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ مجھ سے اظہار برات کرو، کہ مجھ سے اظہار برات کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ تو میں نے ایک جواب دیا تھا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے اسی حالت میں قتل کیا جائے تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھوں اسی خون آلود چہرے کے ساتھ ان زنجیروں میں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے اپنے مولا اور آقا کے پاس جا کے بتاؤں جو بات میں نے آپ کے سامنے کہی تھی میں نے سچ کر دکھائی ہے۔ یہ عشق علی، عشق علی کیوں؟ علی ابن ابی طالب کی اس محبوبیت کا راز کیا ہے؟ اس لیے کہ ذات امیر المومنین، اس جملے کو رات میں کھولوں گا، فنا فی ذات توحید ہے، جو پیغمبر نے فرمایا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ، علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں غرق ہے۔ آج اس کائنات کا سب سے بڑا عاشق خدا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ جب آپ کے سر اقدس پر ضرب لگی عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کی، جس طرح آپ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت کے لیے قرآن کھولتے، رحل کھولتے، علی کا سر اقدس شگافتہ ہوا،
اس کے باوجود علی کی آنکھ سے ایک اشک جاری نہیں ہوا، یہاں تک کہ امام حسن موجود نہیں تھے، مسجد ساسا میں نماز پڑھا رہے تھے، پیغام پہنچا، ننگے پاؤں توڑ امام حسن پہنچے، امام حسین آئے، عباس آئے، کیا کر رہی ہے وہ حسین ابن علی، اتنا روئے، مقتل نگاروں نے لکھا امام کی آنکھیں مجروح ہو گئی، زخمی ہو گئی، سمجھے علی کون ہے، حسین سے پوچھے علی کون ہے، اتنا رو رہے۔ اور میں نے تمام کتابوں میں یہ جملے دیکھے، حسین جیسا امام، جوانان جنت کے سردار اپنے رخسار علی کے قدموں سے مس کر رہے ہیں، علی کے پاؤں چوم رہے، گریہ کر رہے ہیں، علی کے قدموں کے بوسے لے رہے ہیں، یہاں تک کہ سینے سے لگایا، تسلی دی حسین گریہ نہ کریں، حسن کو منع کیا حسن گریہ نہ کریں، تشفی دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، خود نہیں روئے، نہیں روئے۔ کہاں روئے؟ جب گھر آئے، جب زینب بنت علی کے چہرے پر نگاہ پڑی، تب زار زار رونا شروع کیا۔ میرے عزیزوں، تفصیلی مسائل آپ سنیں گے اور میں بعد کی مجالس میں عرض کروں گا، بس ایک جملہ عرض کر کے ختم کرنا ہوں۔ جب اس شقی نے ضرب ماری سر اقدس امیر المومنین پر، آپ کا سر شگافتہ ہوا، یہ وہاں سے بھاگا، اور جب بھاگا تو علی کے چند اصحاب اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے پہنچے اور اس کو اس کے چچا کے بیٹے کے گھر سے گرفتار کیا اور اسے رسیوں میں باندھ کر لائے، اور جب اس کو سامنے بٹھایا گیا امیر المومنین کے، پوچھا بتا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں نے کبھی تیرے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی؟ امام کی نگاہ پڑی، اسے رسیوں سے کس کے باندھا گیا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا اس کی رسیوں کو کھول دو، اسے تکلیف ہو رہی ہے، رسیوں کو کھول دو۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں، آقا آپ اپنے قاتل کو رسیوں میں جکڑا ہوا برداشت نہیں کر پا رہے، کیسے برداشت کریں گے جب آپ کی بیٹی زینب بنت علی کو کتنا دکھ ہے آپ کی دختر گرامی جناب زینب بنت علی کو جیسے غلاموں کو رسیاں پہنا کر کوچہ و بازار میں گھمایا جاتا ہے، اتنا دکھ تھا کہ جب مدینے آئی قبر رسول پر، ایک مرتبہ فرمایا سب لوگ مسجد نبوی سے باہر چلے جاؤ، مجھے تنہائی میں اپنے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ اور جب خلوت ہوئی سب چلے گئے اور دروازے کو بند کیا، حجرے کے دروازے کو بند کر کے قبر رسول پر آئیں، اب گریہ کرنا شروع کیا، وہی دکھ جس دکھ کی وجہ سے علی ہوتے ہوئے دنیا سے گئے۔ ایک مرتبہ بی بی نے اپنے بازوؤں سے آستینوں کو الٹنا شروع کیا اور کہا نانا جان اٹھیں، یہ نشان دیکھیں، آپ کی بیٹی زینب کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک رسیوں میں